وبصر عيوننا بضوء العرفان ثم الصلاة والسلام على رسول الرحمن اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على هادي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله جعل ولاية أهل البيت كتب القرآن وكتب جميع الكتب صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ سے خوش نصیب ہیں آپ اس عزاداری میں آئے اور بھی آپ سب کا آنا قبول فرمائیں. انشاءاللہ ولایت کے حوالے سے بات ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ ولایت جو ہے یہ قرآن کا بھی کتب ہے اور ولایت آل محمد تمام آسمانی کتابوں کا کتب ہے اور تمام آسمانی کتابوں کی آواز اس ولایت کی وجہ سے بلند ہوئی اور ایمان ظاہر ہوا. کسی نبی کی نبوت اس وقت تک اللہ نے قبول نہیں فرمائی, کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک کہ اس نے اقرار ولایت آل محمد نہیں کی. تو یہ ہم نے بس سمجھنا ہے کہ اسی ولایت کے صدقے سے ہمیں یہ خدا نے موقع دیا ہماری زندگیوں میں, ایک بہت ہی بڑی نعمت ہمیں خدا نے دی ہے کہ ہم اس فرش عذاب پہ آئیں, اور جب ہمیں اس کی صحیح طور سے معرفت ہوگی پھر ہم اس کی برکتوں سے زیادہ فیض یاب ہوں گے. ہمیں اس فرش پہ لانے کے لیے خدا نے اور معصومین علیہ السلام نے اتنی رغبتیں بتائی ہیں, اتنی زیادہ اٹریکشن ہمارے لیے انہوں نے بیان کی ہے کہ جو اس فرش عذاب پہ آتا ہے اس کے ایک آنسو سے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا توبہ کا آنسو, ایک ہوتا ہے فرش عذاب پہ آ کے جو ہم آنسو بہاتے ہیں. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. توبہ کا آنسو بھی اللہ کو بہت پسند ہے, اس سے گناہ دھلتے ہیں. جس طرح سے کہ میلا لباس اگر دھویا جائے تو وہ صاف ہو جاتا ہے نا صابن سے, سرف سے, تو اسی طرح سے جب ہم توبہ کے آنسو بہاتے ہیں تو ہماری زندگیوں پہ, ہماری روح پہ جو میل آ گئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن فرش ذا کی وہ طاقت ہے, اس آنسو کی وہ طاقت ہے کہ بعض اوقات میل دھبے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ دھونے سے صاف نہیں ہوتے. تو اسی طرح سے بعض ہماری روح کو ایسی چیزیں کا ہم نے عادی بنا لیا ہوتا ہے, ایسی ہماری کچھ فکر میں غلطیاں, ہمارے عقائد میں غلطیاں, ہمارے عمل میں کچھ ایسی غلطیاں آ گئی ہوتی ہیں کہ ہم متوجہ بھی نہیں ہوتے اور ہم وہ انجام بھی دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم یہاں پہ فرش عذاب پہ آنسو بہاتے ہیں تو وہ والے دھبے بھی اتر جاتے ہیں. یہ فرش عذاب پہ آ کے اس آنسو کی طاقت ہے. تو صرف اس کی طرف لانے کے لیے ہی ہمیں بے شمار رغبتیں ہیں کہ جو مجلس میں آتا ہے اس کے لیے اس کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں, اس کا روزی اس کی بڑھ جاتی ہے, اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. جب تک وہ مجلس حسین میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کا گھیراؤ کرتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. کتنی ہی رغبتیں ہیں, آپ نے سنی ہوں گی ابھی ماشاء اللہ سے یوم عزا جو گزرے ہیں. تو لیکن میں صرف آج یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سب رغبتیں ہیں اس فرش پہ لانے کے لیے. یہ مقصد نہیں ہے عزاداری کہ ہم سمجھیں کہ ہم فرش پہ آ گئے, ہمارے کام ہو گئے, ہماری دنیا آخرت سنور گئی تو شاید ہم نے مقصد کو پا لیا. مقصد یہ عزاداری کچھ اور ہے جو ہمیں ہمارے چاہنے سے, ہمارے طلب کرنے سے تو مل ہی رہا ہے, لیکن اس فرش کی وجہ سے جو خدا ہمیں دے رہا ہے اس کا بھی ہمیں فہم ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں کیا دے رہا ہے, کیونکہ ہم اس کو اپنی نظر سے لے رہے ہیں نا, اپنی عقل سے سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو واضح کروں ایک مثال کے ذریعے کہ جیسے ماں جو ہے بچے کو کہتی ہے روٹی کھاؤ. آج کل کے بچے روٹی کھاتے نہیں ہیں, تو بچہ کہتا ہے میں نے روٹی نہیں کھانی, تو ماں کہتی ہے روٹی کھا لو, تمہیں چاکلیٹ دوں.
پھر وہ بچہ روٹی کھانے لگ جاتا ہے. تو اب اگر بچے کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے, بچے سے پوچھا جائے تم روٹی کیوں کھا رہے ہو, تو وہ کہے گا میں نے چاکلیٹ کھانی اس لیے کھا رہا ہوں کہ مجھے چاکلیٹ ملے گی. ماں سے پوچھا جائے اس کی معرفت اور ہے کہ بچہ روٹی کیوں کھا رہا ہے, ماں کی جو اپروچ ہے وہ کچھ اور ہے. وہ کہے گی اس لیے کہ اس کے بدن کو طاقت ملے, اس لیے کہ اس کو صحت ملے. تو یہ دونوں کی اپروچ میں فرق ہے. ہم عزاداری کو اپنی اپروچ کے مطابق آتے ہیں, وہ رغبتیں جو ہم نے سنی ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. اب یہ بچہ چاہے اس مقصد سے نہیں کھا رہا کہ اس کو طاقت ملے, لیکن وہ طاقت تو اس کو ملے گی نا. اب اسی طرح سے فرش ذا پہ ہمیں گرچہ اس کی ساری معرفت نہیں بھی ہے, لیکن آنے سے جو ہمیں مل رہا ہے وہ خدا جانتا ہے یا وہ ہستیاں جانتی ہیں. حجتیں ہیں. اللہ نے ہم پہ ایک حجت نہیں, دو حجتیں ہمارے زمانے میں. ایک قرآن ہمارے لیے حجت ہے, دوسرا وجود امام علیہ السلام ہمارے لیے حجت ہے. کہ ہم آخرت میں یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں تھا, ہمیں تو علم نہیں تھا, اس لیے ہم یہ گناہ کرتے رہے, اس لیے ہم صراط مستقیم کو پہچان نہ سکے اور ہم صراط شیطان پہ چلتے رہے. اللہ نے دو حجتیں ہم پہ تمام کر دی. قرآن بھی حجت ہے اور امام بھی حجت ہے. ایک حجت صامت ہے, ایک حجت ناطق ہے, اور ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. گہرا تعلق ہے ان دونوں کا آپس میں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی امام کے تو نزدیک ہو لیکن قرآن کو نہ اہمیت دیتا ہو. اس کا مطلب وہ امام کے نزدیک ہے ہی نہیں, کیونکہ امام تو قرآن کے ساتھ ہے. جس طرح سے علی مع القرآن والقرآن مع علی, اسی طرح سے مہدی مع القرآن والقرآن مع المہدی. ہمارے زمانے کے امام بھی اسی طرح سے قرآن کے ساتھ ہیں. آپ یقین کیجیے کہ ہم جن ہستیوں کے ماننے والے ہیں, یہ عظیم ہستیاں کسی اور مسلک میں کسی کو نہیں ملی. جتنی عظیم اور جتنی اللہ تعالیٰ نے باعظمت اور شفیق ہستیاں ہمیں عطا کی ہیں, ان خدا نے تو سب کے لیے ہی عطا کی ہیں. ان کی عطا سب کے لیے ہے, ان ہستیوں کا کرم سب کے لیے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قبول جو کرے گا انہی کے لیے فائدہ ہے, جو قبول نہیں کرے گا تو ان کی عظمت کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تو قبول نہ کرنے والے کی اپنی بد نصیبی ہے, کوئی ان کو پہچان نہیں رہا اور ان سے فیض یاب نہیں ہو رہا. تو خدا نے تو ان کو سب کے لیے ہادی بنا کے بھیجا ہے. تو جو امام سے محبت کا دعویٰ کرے گا کہ میں اپنے زمانے کے امام سے محبت کرتی ہوں, وہ قرآن سے بھی محبت کرے گا, ضرور کرے گا. اور اس لیے نبی کریم نے بھی جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے صرف اس وقت نہیں, عموماً یہ بتایا جاتا ہے کہ حدیث ثقلین جو ہے آپ نے زندگی کے آخری ایام میں, اور بلکہ یہ حدیث ثقلین خطبہ غدیر کے اندر بھی موجود ہے. یعنی اس خطبے کے دوران بھی آپ نے یہ کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, وہ قرآن اور میری اطرت ہیں. لیکن صرف اس وقت نہیں کہ آپ نے زندگی کے آخری ایام میں, آپ نے زندگی میں بار بار یہ فرمایا کہ میں تمہیں 2 قیمتی چیزیں, 2 ہم وزن, 2 ثقیل چیزیں دے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی وہ دونوں ثقل ہیں, خود وزن ہیں, وزنی نہیں ہے. یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا کہ میں تمہیں 2 وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں, یہ غلط ہے. میں تمہیں 2 وزن دے کے جا رہا ہوں. ثقلین, ثقل کی جمع ہے. ثقل کہتے ہیں وزن کو, وزنی کو نہیں کہتے, وزنی کو ثقیل کہتے ہیں. جو میں چیزیں تمہیں 2 دے کے جا رہا ہوں یہ خود وزن ہیں. تم ان کی معرفت حاصل کرنا, ان سے متمسک رہنا. آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں صرف قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا میں صرف اہل البیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا تھا میں دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اگر آپ کو اہل البیت سے محبت ہے, آپ کو قرآن سے محبت ہوگی, اور اگر نہیں ہے تو پھر جائزہ لیں کہ معاملہ کہاں خراب ہے. کہ مجھے قرآن میں اہل البیت کے ذکر میں تو دلچسپی ہے, میں دن میں 4 گھنٹے کی 4 مجلسیں بھی سن لیتی ہوں, 10 منٹ کا قرآن نہیں کھول کے پڑھ رہی. یہ معاملہ کہاں خراب ہے, یہ خرابی کہاں پہ ہے؟ وہاں پہ جا کے اس خرابی کو ٹھیک کریں تاکہ مزہ آئے اس محبت کا, مزہ آئے اس معرفت کا جو ہمیں اس گھرانے سے ہے. کیونکہ ایک صامت حجت ہے, ایک ناطق حجت ہے, اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر قرآن پہ کوئی بات آئے گی تو اہل البیت دفاع کریں گے, اصلاح کریں گے کہ آیت ایسے نہیں ایسے, اس کا مطلب ایسے نہیں ایسے ہے. اگر اہل البیت پہ کوئی ان کی عظمت کے خلاف بات کرے گا تو قرآن اٹھ کے گواہیاں دے گا, ان کی
عظمت کی، ان کی طہارت کی، ان کی پاکیزگی کی. خوشنودی تو یہ دونوں محمد علی محمد بلندتر صلوات. امیر کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو اس وقت حالات ایسے ہوں گے کہ لوگ قرآن کو اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کریں گے. قرآن سے استفادہ تو کریں گے، یہ مولا کائنات. اور یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اب مثالیں رکھوں گی کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو آخری زمانے میں ہوگا یہ کہ لوگوں کی خواہشات جو ہیں وہ قرآنی آیات کے تابع نہیں ہوں گی، بلکہ قرآنی آیات تو اپنی خواہشات کے تابع بنا رہے ہوں گے. اس لیے خدا نے اس کے ساتھ ہر زمانے میں ایک معلم رکھا جو کہ اس کے معانی کی حفاظت کرے. یعنی قرآن کے جو الفاظ ہیں ہم اس پہ تو بڑا فخر کرتے ہیں کہ آج یہ قرآن اس طرح سے محفوظ ہے کہ زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے، ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے. تو یہ فخر کافی نہیں ہے، یہ تو جسم ہے قرآن کا. جو روح قرآن ہے وہ معانی قرآن ہے. قرآن کے معانی کی حفاظت کے لیے خدا نے انسانی عقلوں پہ حوالے کر دیا، جو مرضی معانی کرتے پھرو. صرف حروف کی حفاظت کی، الفاظ کی حفاظت کی، یہ حفاظت کافی نہیں ہے. اس کو خدائی حفاظت نہیں کہتے. یہ حفاظت تو کوئی بھی کر سکتا تھا، زمانے میں حفاظت ہوتی رہتی، قرآن کے الفاظ میں کمی بیشی نہ ہوتی. یہ حفاظت تو انسانوں کے بس میں بھی کس قدر ممکن تھا. اصل معاملہ ہے کہ اس کے معانی کی حفاظت، اس کے باطن کی حفاظت یہ کون کرے گا؟ اس کے لیے اہل البیت کا ایک فرد ہر زمانے میں رکھنا ضروری تھا. اگر ایسا نہ ہوتا تو آج قرآن کے وہ معانی امت نے لے لیے ہوتے. آج ہم بھی جو ایک طبقہ بچا ہوا ہے نا، ہم اس کے وہی معنی مراد لیتے ہیں جو رسول تک جبرائیل نے پہنچائے، اور رسول نے ان کا وارث علی کو بنایا، اور علی کے بعد علی کے فرزند ان کے وارث رہے. اور جب آخری فرزند غیبت کبریٰ کے پردوں میں جانے لگا تو سسٹم دیکھے گیا کہ جو ہماری روایات کو جاننے والے ہیں ان کے ساتھ آپ نے متمسک رہنا ہے، تو سمجھو ہمارے ساتھ متمسک ہو. اگر حالت ہوتی کہ کسی کے بھی ہاتھوں میں اس کے وہ معانی نہ ہوتے جو معانی خدا مراد لے رہا ہے. اب آپ کے سامنے مثال ہے، بہت سی مثالیں ہیں. ایک تو ہم نے مطلب جب امام علیہ السلام کا زمانہ نزدیک تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور حالات بھی عجیب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی آج قرآن کی حالت یہ ہے کہ اس کو تو ہم نے غلافوں میں غلاف چڑھا کے رکھا ہوا ہے. یعنی یہ غلاف جو ایک بچی کو حجاب کرنا چاہیے وہ حجاب کر نہیں دیا، وہ حجاب قرآن کو کروا دیا ہے. جو بچیاں ہیں وہ بے حجاب پھر رہی ہیں. آپ تو ماشاء اللہ سمجھدار افراد ہیں، میں بات آپ معاشرے کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. یعنی قرآن کے اوپر عمل اس قسم کا ہو رہا ہے کہ پورے کا پورا جیسے پیالے میں کوئی چیز ہو اس کو الٹ دیا جائے، پیالے میں کچھ باقی نہ رہے. تو اسی طرح یہ بھی معصوم فرماتے ہیں کہ وہ حالت ہوگی اسلام کی کہ پیالے میں کچھ باقی نہیں رہے گا. جب ہمارا بیٹا ظہور فرمائے گا تو امام فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا قائم ظہور فرمائے گا تو وہ لوگوں کی خواہشات کو قرآن کے تابع کر دے گا. لوگوں کی ذہنی تربیت اتنی اچھی ہو چکی ہوگی کہ اب تو لوگ قرآن کو اپنے تابع کر رہے ہیں، قرآن کی آیات کو اپنے انڈر لے کے چل رہے ہیں، ان کے انڈر نہیں چل رہے، آیات کو اپنے تابع کر رہے ہیں. اور ایسا آپ کی بہت سی تاریخ میں بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جب یہ اکبر بادشاہ جو ہے، اس کا میں ریسرچ کر رہی تھی تو کافی دلچسپ چیزیں سامنے آئی. اس کی 7 بیویاں تھیں ایک ہی وقت میں. کوئی ہندو تھی، کوئی مسلمان تھی، کوئی سکھ تھی، سکھ مذہب سے تھی، مختلف مذاہب میں اس کی بیویاں جو مختلف مذاہب سے تھیں. اور اسلام کی جو اس نے حالت خراب کی ہے اپنے دور حکومت میں
کہ الامان الحفیظ. اب اس کی 7 بیویاں. اسلام ایک وقت میں 4 بیویاں سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا. اب اس کی 7 بیویاں تھیں. اب اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ کوئی شریعت میں رستہ نکالو, کوئی قرآن سے دلیل نکالو کہ مجھے کوئی اعتراض جو آ رہے ہیں میں ان کا جواب دے سکوں. تو وزیر بھی بڑا ہی ایول جینیس جسے کہنا چاہیے, ایول جینیس, یعنی ذہین تو تھا, قرآن سے آیت اس نے نکالی لیکن اس کی نیگیٹو تھی, اس کی ذہانت, اس کی اپروچ نیگیٹو تھی. اس نے کہا سورہ نساء میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے اجازت ہے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع, کہ جو صحیح طریقے سے انصاف کے ساتھ رکھ سکے, اگر یتیم بچیوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا چاہو. یتیم بچیوں کے بارے میں یہ آئے تھے نا سورہ نساء میں کہ اگر تم ان کے درمیان انصاف کر سکو تو 2 رکھ لو, 2 یا 3 یا 4 مثنی و ثلاث و رباع. اس نے کہا, اس کا ترجمہ یہ کیا کہ دیکھو خدا کو اجازت دے رہا ہے 2 جمع 3 جمع 4 کتنی ہو گئی, 9 ہو گئی. آپ نے تو پھر 7 ہی کی ہوئی ہیں. اس نے سارے عدد کو جمع کر کے بتا دیا. میں نے کہا چلو شکر ہے ملٹی پلائی نہیں کیا, پھر تو عدد اور بڑا ہو جاتا. ابھی تو اس نے صرف جمع ہی کی ہے. تو یہ قرآن کا حال. تبھی تو قرآن میں نکل بتایا تھا یہ ذل وہی کا سوا. بہت سے جو اپنی عقلوں سے چلیں گے تو گمراہ ہوں گے. یہ خود قرآن کہہ رہی سی قرآن سے گمراہ ہوں گے. اب وہ چلا گیا نا, اس نے کتنی اچھی دلیل نکال لی. تو جب وارث سے قرآن کے بغیر قرآن کو سمجھو گے تو پھر یہی حال ہوگا. اس سے اپنی مرضی, جیسے کل بھی میں نے ایک مثال دی تھی, یزید نے اپنی فتح کے لیے آیت پڑھ دی تو عز من تشاء و تذل من تشاء. تو وہ وارث قرآن کی بیٹی وہاں موجود تھی, تو انہوں نے پھر فرمایا کہ تم نے کیا یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ جو مہلت دیتا ہے یہ اس کی طرف سے عذاب میں اضافے کے لیے وہ مہلت دیتا ہے. تو وہ یہ گمان نہ کریں کہ جی وہ بڑے زیادہ نیک ہو گئے تو اللہ ان پہ رحمتیں نازل کر رہا ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ قرآن کے وارث جو ہیں وہ یہ اصل میں جو وارث جو ہے وہ ورثہ جو ہے قرآن کے ورثہ ہے, اس کے وارث اہل البیت ہیں, وہی اس کے صحیح مطالب بتائیں گے اور قرآن ان کا دفاع کرے گا. جب بھی قرآن سے اگر کوئی غیر معصوم بھی ہو جو وارثان قرآن کے حوالے سے قرآن کھولے گا, ان کے بارے میں کوئی نیت کر کے قرآن کھولے گا تو قرآن انہی کی بات کرے گا, وارثان قرآن کی بات کرے گا. اور وارثان قرآن جب قرآن کھولیں گے تو آیتوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, آیتیں خود اپنے آپ کو پیش کریں گے. ایک مرتبہ کچھ منافقین تھے, وہ آئے مولا علی کے پاس بڑی اندر کا وہ موضوع لے کے, بڑا گہرا موضوع انہوں نے اپنی عقل کے مطابق سوچا اور جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کہ علی اس کو قرآن سے کیسے پیش کریں گے. خود بھی انہوں نے دیکھا اس موضوع پہ ان کی عقلوں نے کام نہ کیا, ان کو کوئی آیت نظر نہ آئی. اب جب مولا کے پاس آئے کہ یا علی آپ تو قرآن کا علم اتنا زیادہ آپ کے پاس اور باب مدینہ تو علم بھی ہے آپ, تو آپ یہ موضوع ہے ہمارے پاس, اس کے بارے میں آیت نکال دیں ہمیں اس نسخے میں سے. قرآن کا نسخہ لے آئے. مولا نے نسخے کو ہاتھوں میں لیا, یوں کھول کے سامنے رکھ دی, یہ لوہی آیت. تو وہ حیران رہے کہ آپ نے نہ تلاش کیا نہ آپ نے آگے پیچھے کیا, آپ نے کھولا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سامد قرآن ہے, میں ناطق قرآن ہوں, یہ ورثہ ہے, میں وارث ہوں. تو جو وارث جدا نہیں ہیں. جب آپ معا کا لفظ حدیث میں سنتے ہیں نا کہ یہ قرآن کے ساتھ ہے, قرآن ان کے ساتھ ہے, تو یہ آپ نے اس حدیث میں کوئی قید نہیں دیکھ رہے کہ نبی نے یہ فرمایا ہو کہ دن کے وقت یہ قرآن کے ساتھ ہیں, یہ عمر کے فلاں حصے میں یہ قرآن کے ساتھ ہیں. مطلقاً فرمایا کہ یہ ہمیشہ سے قرآن کے ساتھ ہے, قرآن ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہے. اور پھر یہاں تک فرمایا حتی یارد علی الحوض, ان کا یہ ساتھ اتنا گہرا ہے کہ حوض کوثر میں بھی اکٹھے آئیں گے. اب یہ اتنا گہرا ان کا ساتھ ہے. تو جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارا کتنا ساتھ ہے, ہم کتنا ساتھ اس قرآن کو دے رہے ہیں, کہ یہ قرآن ہمارے کیا اتنا ساتھ ہے. ہم بعض لوگوں کو دیکھیں جی بڑی محبت ہے قرآن سے, چھوٹا سا قرآن گلے میں لٹکا لیتے ہیں, ہمیں بڑی محبت ہے. بھائی اس محبت کا کیا کرنا ہے, یہ والا ساتھ نہیں, اس سے تمسک کرنا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں کتنا آپ پڑھتے کتنا ہو اور اس کے معنی اور مطالب سے آپ کتنا استفادہ کرتے ہو, یہ دیکھنا ہے. نصرت بانو ایک بہت بڑی مجتہدہ گزری ہے. عورت مجتہدہ بن سکتی ہے لیکن یہ کہ مرجع تقلید نہیں بن سکتی کہ دوسرے اس کی تقلید کریں, لیکن وہ خود
دوسروں کی تکلیف سے بے نیاز ہو سکتی ہے، یعنی علم حاصل کر کے اس درجے پہ جا سکتی ہے. اتنی زیادہ وہ علم کا ان کے اندر جذبہ تھا کہ ان کے گھر غالباً 3 یا 4 اولادیں پیدا ہوئی اور فوت ہو گئی چھوٹی چھوٹی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے بچہ پیدا ہوا اور انتقال کر گیا، 1 یا 2 روز کا تھا. تو وہ جو استاد انہیں پڑھانے آتے تھے انہوں نے اس کے گھر اپنے خادم کو بھیجا کہ آج پڑھانے کیوں نہیں آئے. تو اس استاد نے کہا کہ آپ کے گھر اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے تو اس لیے میں نے سوچا شاید آپ آج نہیں پڑھیں گی. تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، میں اپنے علم کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی. یہ غیر معصوم کی مثالیں ہیں. اور اس خاتون نے اپنی ایک جگہ قبر کھدوائی ہوئی تھی، اس قبر کے اندر بیٹھ کے روزانہ ایک قرآن ختم کرتی تھی. یہ ہے تیاری آخرت کی. جب وہ جائے گی تو قبر اس کے لیے جنت کا باغ ہوگی یا نہ ہوگی. اور پھر جو اگر کوئی تیاری کر کے نہ جائے پھر تو ڈر آئے گا نا. یعنی ایسی جگہ جانے کو کس کا دل چاہے گا جو بیابان ہو، کیڑوں مکوڑوں سے بھری ہو. اس لیے ہم مرنے کی تمنا نہیں کرتے نا، ڈر آتا ہے. جنہوں نے تیاریاں کر کے اس جگہ کو آباد کیا ہوا ہے نا، انہیں موت کچھ نہیں کہتی، نہ وہ موت سے ڈرتے ہیں. یہ نہ ڈر ہوتے ہی وہی ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے ہم نے آگے اپنے لیے تیاریاں کی ہوئی ہیں. جناب سیدہ جیسی معظمہ جو کہ حق میں جنت ہے، بیوی اپنی تیاری کر کے رکھتی تھی. خوف خدا میں جو آنسو بہاتی تھی ان کو شیشی میں بند کر کے رکھتی تھی. اور پھر وصیت فرمائیے شیشی میرے ساتھ دفن کرنا. جس نسخے سے قرآن پڑھتی تھی یہ میرے ساتھ دفن کرنا. اور اس طرح سے بیوی نے اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں، یہ ہوتی ہے تیاری. تو آپ کہہ دیں گے بہانہ مل جائے گی تو معصومہ تھی. معصومہ ہو کے اتنی تیاری کر رہی تھی، ہمیں کتنی زیادہ تیاری کی ضرورت ہے. مرعشی نجفی بہت بڑے تھے، وہ مجتہد تھے، عارف تھے، عالم تھے. انہوں نے وصیت کی جس مسلح پہ میں 70 سال سے نماز شب پڑھ رہا ہوں اس مسلح کو میرے ساتھ دفن کرنا. ہمارے پاس ہیں کوئی ایسی چیزیں جو ہم کہہ سکیں کہ ہمارے ساتھ رکھ دینا. یہ تیاری اسی وقت کرنی ہے نا، اور کب کرنی ہے. اور یہ موت تو عمر بھی نہیں دیکھتی، نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ بچے کو، نہ بوڑھے کو. تو یہ سب کو کرنی چاہیے تیاری کہ اپنی زندگی میں یہ تیاریاں جب ہم نے کی ہوں گی نا پھر موت سے خوف نہیں آتا. اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا، جھٹلا بھی نہیں سکتے. تو یہی وہ چیز ہے کہ ہمیں قرآن سے اپنا رابطہ، اپنا تعلق، کہ یہ قرآن آخرت میں ہمارے لیے شفیع بن جائے. نہ یہ کہ یہ شکایت کرے جا کے کہ اے خدا جس گھر میں قرآن پڑھا ہو اس پہ گرد ہے یا گرد نہیں ہے، چلو جی ڈسٹنگ اس کی کر دیتے ہوں گے. اس کو کبھی کھولا نہیں ہے، وہ شکایت کرے گا، وہ نسخہ شکایت کرے گا کہ مجھے کھولا نہیں گیا. اب یہ اس وقت ہمارے پاس اختیار ہے. ایک وقت ہوگا کہ جب دنیا سے جائیں گے تب عمل کا رستہ بند ہو جائے گا، تب جو کر گئے تو کر گئے. تو بس آج اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیں، کیونکہ ان ہستیوں سے تعلق تبھی جڑے گا جب قرآن سے، کیونکہ ان کا اپنا تعلق دیکھیں کتنا گہرا تعلق ہے کہ انہوں نے نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ ہمارے جسم اور سر سے جدائی ہو سکتی ہے، قرآن سے اور ہم سے جدائی نہیں ہو سکتی. یہ گہرا تعلق ہے. اس طرح کا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جتنا ہو سکے اپنی زندگیوں میں قرآن کو لے کے آئیں. تو جب ہمارا ان ہستیوں سے تعلق ہو جاتا ہے تو پھر حکمت کے چشمے زبان سے جاری ہوتے ہیں. یعنی جس بندے کا ان ہستیوں سے تعلق بن جاتا ہے نا تو اس کی زبان پہ حکمت جاری ہو جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں جب تم ہمارے ساتھ اپنا تمسک کر لیتے ہو، ہمارے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر لیتے ہو تو زبان تمہاری ہوتی ہے، الفاظ ہمارے ہوتے ہیں. تمہارے لاشعور کا ہمارے لاشعور سے ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے. اور یہ جو علم اس وقت تمہارے پاس آتا ہے نا، اس رابطے کے بعد وہ علم دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں دیتی. اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ علم جو ہے یہ آسمانوں میں نہیں ہے جو نازل ہو، علم زمین میں نہیں ہے جو اگے، علم تمہارے اندر موجود ہے. اپنے نفس کی تربیت سے اس کو بیدار کرو، نفس کی تربیت کرو کہ علم آ جائے گا. ایسے حکمت کے چشمے آپ کی زبان سے جاری ہوں. تو جب جو ہستیوں کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، رابطہ مضبوط ہو جائے تو پھر حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں. تو ان کی اپنی حکمت کا کیا کہنا، کس کمال پہ ہوگی. مولا کائنات کا حکومت کا زمانہ تھا. کوفہ میں ایک جوان آیا مولا کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ یا علی، وہ مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا. کہنے لگا کہ آپ خلیفہ وقت بھی ہیں اور آپ کے علم کی بڑی شہرت ہے، سلونی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء 1,24,000 آئے ہیں. تو آپ کے قرآن میں تو صرف 25 انبیاء میں نے گنا 25 کے نام.
تو یہ قرآن وہ ہے، آپ کہتے ہیں اللہ رتبن ولا یابس الا فی کتاب میں، ہر خوش و تر کا ذکر اس میں ہے. تو یہ باقی جو لاکھ انبیاء اور 1,00,000 اور کتنے ہزار انبیاء بچتے ہیں 25 کو نکال کے، تو یہ باقی انبیاء کے نام کہاں پہ ہیں؟ ان کا کیوں نہیں قرآن میں ذکر؟ اب یہ علی کے سوا کون جواب دے سکتا؟ مولا نے فرمایا جاؤ ایک کھجور لے کے، درخت لگا ہوا تھا کھجور کا، ایک کھجور توڑ کے لے کے آ گیا. مولا نے فرمایا اس کو کھولو، اس کو کھولا. مولا نے فرمایا اس کی گٹلی میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں. مولا نے فرمایا پہلے سوچو پھر جواب دو. اس نے سوچا تو کہنے لگا ہاں اس میں درخت ہے، پودا ہے، درخت ہے، پھل ہیں، سب کچھ اس گٹلی میں ہے. لیکن اس وقت ہے کہ جب اس کو زمین میں دبائیں گے، اس کو ہوا ملے، اس کو زمین سے نمکیات ملیں گے، پانی ملے گا، اور پھر یہ پودا بنے کے نکلے گا، اور پھر درخت بنے گا، پھر پھل لگیں گے. وہ سب اس کے اندر سے نکلے گا نا. تو مولا نے فرمایا اس کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ملے گی تو یہ سب کچھ ہوگا نا. تو اسی طرح سے تم اپنے نفس کو پاکیزگی کا، طہارت کا پانی دو، علم کا نور دو، ولایت کی روشنی سے منور کرو، تو تمہیں بھی نظر آ جائیں گے انبیاء کے نام. وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے. میرا خیال ہے کہ مسائل کی منزل کی طرف آ جانا چاہیے. آج صرف مجلس کا ٹائم کم ہے، انشاءاللہ جو ڈکشنری ہے کل کوشش کروں گی تھوڑا سا ٹائم ان سے زیادہ لیں گے ہم انشاءاللہ، تو باقی مفاہیم کی انشاءاللہ ساتھ ساتھ وضاحت ہوتی چلی جائے گی. تو بس مومنات، صرف انسان نے اپنے حسد اور بغض اور اپنی جہالت کی وجہ سے اس ڈرامے سے گزری. جو دنیا کے لیے کرم ہی کرم تھا، جن رحمت ہی رحمت تھی، جو سب کے لیے رحمت بن کر آئی. رلا رلا کے حسین کو مولا کیا فرماتے ہیں؟ انا قتیل الابرا، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. کتنے زخم تھے میرے مولا حسین کے دل پہ، کتنا مشکل وقت تھا حسین کے لیے کہ جب کیسے کیسے بنی ہاشم کے خوبصورت بچے کم سن جوان آ کے حسین سے، حسین فقط اس وقت تنہا ہے، سارے زخم میرے مظلوم حسین کے سینے میں ہیں کہ میرے مولا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جب اصحاب حبیب جیسے آ کے کہتے ہوں کہ مولا میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. کیا دل پہ گزرتی ہوگی جب زہیر بن کین جیسے آ کے پوچھتے ہوں گے. کیا دل پہ گزرتی ہوگی جب علی اکبر جیسا بیٹا سامنے آ کے کہا ہوگا کہ بابا جان اب مجھے بھی میدان کی طرف جانے کی اجازت ہے. کتنا مشکل تھا حسین کے لیے جب قاسم جیسا بھتیجا جسے باپ بن کر پالا تھا اس نے آ کے کہا ہوگا کہ چچا جان مجھے بھی میدان میں نہیں موت کی طرف جانے کی. میں تو یہی کہوں گی وہ میدان موت کا میدان تھا. جو بھی جاتا تھا واپس نہیں آتا تھا. وہ ایسے لعین اور اشقیاء تھے جو آل رسول کے پھولوں کے جسم کے ٹکڑوں میں بٹ کے جسم آ رہا تھا. صرف مار دینے میں وہ اکتفا نہیں کرتے تھے، ظالمانہ طریقے سے زہرا کے گھر کو اجاڑا ہے، ظالمانہ طریقے سے زہرا کے گھر کو ویران کیا ہے. وہ بی بی جو سجدے میں امت کی بخشش کی دعائیں کرتی گئی، اس بی بی کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک، ایسا سلوک، یہ بدلہ دیا جاتا ہے. کلمہ پڑھ کے یہ اجر رسالت ادا کیا جاتا ہے. افسوس ہے کہ آج آپ ہم سے پوچھتے ہیں آپ روتے کیوں ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کیوں نہیں روتے. پوچھنا تو یہ چاہیے کہ آپ کیوں نہیں روتے، کیوں اتنے دل پتھر ہو گئے ہیں آپ کے کہ آپ کو رونا نہیں آتا اس حسین کی مظلومیت پہ. کہ ایک وقت آیا کہ اونو محمد جیسے بھانجے آئے اور آ کے کہا مامو جان ہمیں اجازت دے دیجیے. جن کی کچھ شہید ایسے ہیں کربلا کے کہ جن کی مائیں ساتھ نہیں تھی، کچھ ایسے شہداء ہیں جن کی مائیں ساتھ تھیں. یہ زیادہ سخت منزل ہے. اب زینب، سیدہ زینب اپنے ثانی زہرا اپنے